بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 7۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تو عریج کو صحن میں بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عریج، آنکھیں کھولو عریج۔ علی نے اس کا سر گود میں رکھا اور پھر اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کر دیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جسم اس وقت کسی جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو علی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر سائیڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ اس پر کمفورٹر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آیا، اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا، پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے عریج کا معائنہ کرنا شروع کیا، پھر عجیب طریقے سے علی کو دیکھنے لگا۔ یہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تو علی کے دماغ میں ایک دم سے سلطانہ بیگم کا جو جادوئی عمل کرتا روپ لہرایا تھا۔ علی کو جواب دیتے نہ دیکھا تو ڈاکٹر نے اپنی بات کی۔ میں انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میڈیسن آپ انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس آیا، پھر ڈاکٹر کی ہدایات سن کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ جب علی ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جانے لگا، اسی دوران سلطانہ بیگم بھی گھر میں آئیں، مگر بیٹے کے کمرے سے ڈاکٹر کو نکلتا دیکھ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف چھپ گئیں، جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھیں۔ علی دروازہ بند کرتے اندر چلا گیا۔ اس نے انہیں چھپتے دیکھ لیا تھا، اس لیے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ علی کمرے میں آ کر عریج کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ سوری عریج، ایک بار پھر تمہارا خیال رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ مجبور اور بزدل بھی ہوگا کوئی؟ بھلا دنیا میں اپنی ماں کو آنکھوں سے سب کچھ کرتا دیکھتا رہا مگر روک نہ پایا۔ ایک بار پھر ناکام ہو گیا، مگر میں کیسے روکوں انہیں یہ سب کرنے سے؟ علی رونے لگا۔ اسے وہ جان سے زیادہ عزیز تھی، اور ایک لڑکی تب دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جب اس کا محرم مرد اس کے لیے رو دیتا ہے، کیونکہ مرد دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں روتا سوائے اپنی ماں کے۔ مگر اگر وہ تمہارے لیے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اے بنت ہوا، تم خوش نصیب ہو۔ علی خاموشی سے آنسو بہاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا، صابر صاحب کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ عریج کو تو اب عادت ہو گئی تھی سلطانہ بیگم سے مار کھانے کی۔ علی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈ رہا تھا، زیادہ وقت نہیں لگا اسے یہ سب کرنے میں۔ اس نے اپنی جاب ہوتے ہی سلطانہ بیگم کو سلائی کڑھائی کا کام چھوڑنے کا کہہ دیا، جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سلطانہ بیگم صحن میں بیٹھی کسی پڑوسن سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ جب علی گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی، میرے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ آفس میں دینی ہے اس کی ایک کاپی، الماری سے لے لو۔ علی ان کی بات سنتا ان کے کمرے میں داخل ہوا، الماری کی دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس لینے لگا۔ جب اس کی نظر اپنے ابو کے فون پر پڑی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اس کے ابو کی اس میں تصاویر ہوں گی، وہ اپنے فون میں سینڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سلطانہ بیگم اسے صابر صاحب کی تصویریں نہیں دیتی تھی۔ وہ فون جیب میں رکھتا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں جا کے اس نے فون آن کیا، پھر اپنے ابو کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اسی میں ایک ویڈیو تھی، اس نے پلے کی اور سننے لگا۔ وہ ویڈیو عریج کی پیدائش کے وقت کی تھی۔ فائزی، اس کا نام عریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیتی ہوئی بولی۔ بالکل، فائزہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ میں تو بھائی عریج کو اپنی بہو بناؤں گا۔ صابر صاحب خوشی سے بولے تو حارث صاحب بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں تاکہ میری بیٹی نظروں میں رہے میری، فائزہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر یاد رہے آج سے یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس۔ سلطانہ بیگم بول کر عریج کو پیار کرنے لگی۔ جب ان کی نظر ویڈیو بنانے حارث صاحب پر پڑی، جن کو بچپن سے ہی ویڈیوز بنانے کا شوق تھا۔ حارث، کیا تم بچوں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم مصنوعی غصے سے بولی تو حارث صاحب بے ساختہ ہنس دیے۔ کیا عریج اور میرا بچپن میں ہی رشتہ طے ہو گیا تھا؟ علی اچھل پڑا تھا، اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ آج ہی اپنی ماں سے بات کرنے کے بارے میں سوچتا آفس سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو عریج، جس سے روٹی جل گئی تھی، اسے مار کھاتا پایا تو علی ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے اپنے مضبوط جسم کے پیچھے چھپا لیا۔ امی، چھوڑے اسے، اور آئندہ میں آپ کو اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا نہ دیکھوں۔ علی دھاڑا تھا۔ پیچھے کھڑی عریج بھی پہلی بار اسے اتنے زور سے بولتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہی سلطانہ بیگم لفظ منگیتر پر اٹک گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ تمہاری منگیتر ہے؟ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ سلطانہ بیگم بھی چیخ پڑی تھی۔ عریج، تم اندر جاؤ۔ علی سنجیدہ تاثرات لیے سخت لہجے میں بولا۔ عریج ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عریج، کچھ کہا ہے میں نے؟
علی اس کی حالت سمجھتا اب کی بار نرمی سے بولا تو وہ تیزی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے جاتے ہی علی نے موبائل جیب سے نکالا اور انہیں وہ ویڈیو دکھائی۔ امی کیوں چھپایا اور اب بھی آپ یہ بول رہی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ علی آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، سلطانہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیوں بابا نے یہ رشتہ جوڑا تھا، آپ بھی تو خوش ہیں اس ویڈیو میں؟ علی حیرانگی سے بولا تھا۔ مگر اب نہیں، سلطانہ بیگم پھر سے دو ٹوک بولی۔ مگر کیوں؟ علی الجھتا ہوا بولا، کیونکہ وہ تمہارا باپ نہیں تھا جس نے رشتہ کیا تھا۔ سلطانہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے بولی، جبکہ علی کو اب اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ انکشاف تو اس پر پہلی بار ہوا تھا۔ امی، آپ اپنے غصے کی وجہ سے یہ بول سکتی ہیں۔ علی خود کو مضبوط کرتا پھر دھاڑا تھا۔ نہیں تھا وہ تمہارا اصلی باپ۔ میری شادی اسلم سے ہوئی تھی، حارث کے بھائی سے، مگر تمہاری پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی اسے اسی کے دوست نے پیسوں کی خاطر مار دیا تھا۔ تب بھی حارث کے کہنے پر شادی کی تھی اور دوبارہ شادی حارث کے کہنے اور تمہاری خاطر کی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک ہی سانس میں بول گئی۔ علی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پتھروں سے لہو لہان کر دیا ہو۔ وہ کچھ نہیں کہہ پایا، وہ گھر سے نکل گیا۔ پانی، اریج کی کپ کپاتی آواز پر علی اپنے ماضی سے ایک پل میں باہر آیا تھا اور پانی کا ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پیتی پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، جبکہ علی فجر کی اذان کی آوازیں سنتا اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر جا کر کمرہ لاک کیا تاکہ اس کی امی کسی بھی صورت اس تک نہ پہنچ سکتے۔ اگر وہ اٹھتی تو وہ خود ہی باہر آ جاتی، کمرے کا لاک اندر سے کھول کر۔ وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کب سے کروٹیں لے رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ ہو رہا ہے، مگر انہیں سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بے شک صحیح راستہ چھوڑنے پر انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مظلوموں پر ظلم کرنے اور دوسروں کی نیندیں اڑانے والے خود بھلا کیسے چین سے سو سکتے ہیں۔ علی نماز پڑھ کر مولانا صاحب کے پاس جا بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا، اپنی ماں سے بات کر کے دیکھو، کیا پتہ رک جائیں۔ مولانا صاحب نرمی سے بولے۔ مگر وہ نہ مانی تو کہ وہ ان سب چیزوں میں پڑی ہیں، تو علی نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ جب وہ عمل کرنے جائیں تب ان کے سامنے جاؤ، تب ان کو گھر لے جا کر بات کرو اور بتاؤ یہ شرک ہے۔ مولانا صاحب اطمینان سے بولے، اور میری بیوی، اس کی کل سے بہت بری طبیعت ہے، وہ بہت خوف کا شکار ہوئی ہے۔ علی نے کہا، وہ میں کسی کو جانتا ہوں، وہ اس بات کا توڑ کر دیں گے، اگر چاہو تو ملوا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست کا ذکر کیا تو علی جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مولوی صاحب کے ہمراہ پہنچا تو انہیں قرآن پڑھتے پایا۔ آؤ برخوردار، شکیل صاحب خوش اخلاقی سے بولے تھے۔ علی نے انہیں شروع سے لے کر اب تک جو ہوا سب کچھ کہہ سنایا، جو وہ دم سادے سنتے رہے، پھر ہنکارہ بھر کر بولے، معاملہ سنگین تو ہے، مگر جو تم بتا رہے ہو قبرستان کا، قبرستان میں پڑھائی اپنے عمل کی آخری کیل ٹھوکنے کے لیے کی جاتی ہے، تمہیں ان کو روکنا ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کے لیے یہ عہد نامے کا پانی دے رہا ہوں، یہ اسے پلانا، ڈر نہیں لگے گا اسے، اور ہاں نماز کی پابندی کرنی ہوگی تمہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ کام فقیرہ کا ہے، اگر وہ ہے تو اس کے پیچھے تو تمہاری ماں کی بلی چڑھا دے گی، اس لیے آج کے عمل میں انہیں مت ہی جانے دینا، کوشش کرنا روک لو، مگر یہ بہت مشکل ہوگا، اگر نہ روکی تو کال لگا دینا، میں آ جاؤں گا، فقیرہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ میں کوشش کروں گا، ابھی آپ مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ علی اتنا کہہ کر پانی لے کر تیزی سے نکل گیا۔ ریچھ کی آنکھ کھلی تو کمرے کی تمام لائٹس آن دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائی، علی نہیں تھا، وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں رات والا واقعہ گھوما تو وہ کپ کپانے لگی، خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ واپس کمفورٹر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی، اس کا ایک ہاتھ کمفورٹر سے باہر تھا جب اسے کچھ گیلا ہاتھ پر محسوس ہوا۔ اس نے سر باہر نکال کر دیکھا، ہاتھ پر خون دیکھ کر اسے دل بند ہونا محسوس ہونے لگا۔ وہ خون صاف کرنے لگی جب خون چھت سے تیز رفتاری سے گرنے لگا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے سے جا لگی، اوپر چھت پر دیکھا، وہاں ایک خوفناک شکل کی عورت دیوار پر الٹی چل رہی تھی۔ عریج جلدی سے دروازہ بجانے لگی، دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ عریج دروازے کے پاس ہی کونے میں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن کمرے کا لاک کھلا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلے علی کو، پھر چھت پر جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ جہاں خون تھا وہ خشک پڑی تھی، وہ علی کے گلے سے جا لگی۔ علی اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا، مگر خاموشی سے اسے دلاسا دینے لگا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عریج سے نظریں بھی ملا سکے یا اس کو دلاسا دے سکے یا رونے کی وجہ پوچھے۔ اسے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی کھڑا رہا، مگر اس لڑکی کا رونا اسے اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ جاری ہے۔